अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन व लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। गुफ्तगू हरम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम नजफ़ अशरफ से इंटरनेशनल अल मारिफ अल अरबिया शार्ट कोर्स के दुरुस जारी हैं और निकाह के दुरुस में 24 नंबर दर्स में हम पहुँचे हैं। दर्स का मौजूद गुफ्तगू ये है कि बीवी के कौन से ऐसे हुकूक हैं कि जो शोहर के ऊपर अदा करना वाजिब होते हैं। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि जब भी कोई लड़का शादी करता है तो शादी के बाद कौन से ऐसे वाजिबात होते हैं कि जिसको अदा करना उस लड़के के ऊपर वाजिब होता है। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि 3 किस्म के जो है वो बुनियादी तौर पे बीवी के ऐसे हुकूक हैं कि जो शोहर के ऊपर अदा करना वाजिब होता है। अगर शोहर इन हुकूक को अदा नहीं करता तो वो गुनाहगार होगा और जब तक बीवी उसे माफ़ नहीं करती या उसकी इजाज़त नहीं दे देती उस वक्त तक उसका गुनाह बाकी रहेगा। सबसे जो पहला हक है कि जिसे फ़िक़्ह में कहते हैं इमसाक बिल मारूफ, और ये कुरान मजीद की ताबीर है कि सूरह निसा की 19 नंबर आयत में अल्लाह ने ये खिताब फरमाया था कि वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, कि भलाई के साथ और नेकी के साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारना ये वाजिब होता है। शोहर के ऊपर ये वाजिब होता है कि वो बीवी के साथ इस तरह से रहे कि जैसे मुआशरे में कहा जाता है कि ये अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा है। बीवी के साथ बदअखलाक़ी से पेश आना, उसे ज़हनी तौर पे टार्चर करना, उसे अज़ियत करना, उसकी तौहीन करना और इसी तरह से उसे मारना, तकलीफ़ पहुँचाना, ये सारे काम ऐसे हैं कि जो हराम हैं। और यहाँ पे एक बड़ा अहम नुक्ता है कि अगरचे इंसान की जो शादी हुई है उसे बीवी पसंद ना भी हो, फिर भी उसके लिए ये वाजिब होता है कि वो अच्छे तरीके से नेकी के साथ और अच्छा सलूक बीवी के साथ रखे। कुरान मजीद की यही आयत सूरह निसा की 19 नंबर है कि जिसमें जब ये इरशाद हुआ कि वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ है तो फ़ौरन ये जो है वो खिताब हुआ कि फ़इन करिहतमुहुन्ना फ़असा अन तकरहू शय्यन व यजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा, कि अगरचे तुम उनको नापसंद करते हो, बीवियों को अगरचे तुम नापसंद करते हो, तुम्हारी पसंद की शादी ना भी हो, फिर भी तुम्हारे ऊपर शरई तौर पे वाजिब है कि तुमने हुस्न सलूक के साथ, मारूफ और नेकी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। लिहाजा बहुत सारे जवान जो ये कहते हैं कि हमारी ये बीवी जो है वो पसंद की नहीं है, हमें ये पसंद नहीं है, हमें इससे नफ़रत है, हम पसंद नहीं करते, फिर भी उनके ऊपर ये वाजिब है कि अगरचे ये खातून तुम्हें पसंद ना भी हो, फिर भी तुम्हारे ऊपर वाजिब है कि हुस्न सलूक करना और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारना ये तुम्हारी शरई ज़िम्मेदारी होती है। और यहाँ पे एक और बहस के जिसमें जो मारने का इशू है, तो यहाँ पे सईद सिस्तानी दामद अली ने लिखा कि शोहर के लिए जायज़ नहीं है कि वो बीवी को मारे, और अगर वो बीवी को मारता है और उस बीवी की जिल्द जो है वो सुर्ख हो जाती है तो शोहर गुनाहगार भी होगा और इसके ऊपर दियत अदा करना भी वाजिब हो जाता है। तो लिहाजा ये बड़ा अहम मसला है कि इंसान अपने जज्बात को कंट्रोल में रखे और अल्लाह की तरफ से जो उसके ऊपर वाजिबात हैं उनको अदा करने की कोशिश करे और उनको पूरा करे। तो लिहाजा ये इंसानी जज्बात का मसला नहीं है बल्कि अल्लाह की इताअत का मसला है कि बीवी जैसी भी हो उसके साथ अच्छा सलूक करना है और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये वो पहला हक है बीवी का कि उसके साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारना और नेकी के साथ और भलाई के साथ ज़िंदगी गुजारना, अच्छा सलूक करना, ये शोहर के ऊपर क्या है वाजिब होता है। दूसरा हक के 4 महीने से ज़्यादा शोहर जो है वो बीवी की मर्ज़ी के बगैर उससे जिमा को तर्क नहीं कर सकता। यानी जवान उसकी बीवी है तो जवान बीवी से 4 महीने से ज़्यादा के टाइम पे उसके साथ जिमा को उसकी मर्ज़ी के बगैर तर्क नहीं कर सकता। यानी बीवी इस बात पे राज़ी नहीं है कि ये बंदा 4 महीने से ज़्यादा जो है वो मुझसे दूर रहे, तो 4 महीना इसके लिए दूर रहना ये जायज़ नहीं होता, बल्कि 4 महीने के अंदर-अंदर या 4 महीने के
4 مہینے کے اندر اندر نہیں، 4 مہینے کا فاصلہ نہیں آنا چاہیے، 4 مہینے کے اندر اندر اس کے لیے واجب ہوتا ہے کہ بیوی کے ساتھ کیا کرے، جماع کرے۔ اور یہاں پہ فقط ایک ہی صورت ہے کہ جب یہ بندہ اس سے بچ سکتا ہے، اس خلاف ورزی سے، کہ اگر اس نے جو ہے وہ نکاح کے دوران یہ شرط رکھی ہو اور بیوی سے کہا ہو کہ میں 1-2 سال جماع نہیں کروں گا، میں دور رہوں گا، تو پھر اگر بیوی نے اس شرط کو قبول کیا ہو تو پھر اس کے لیے یہ جائز ہوتا ہے، وگرنہ اس کے لیے شرعی طور پہ جائز نہیں ہے کہ بیوی کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ 4 مہینے اس سے کٹ آف رہے اور جماع نہ کرے۔ یہاں پہ جو ہے وہ سید سستانی دامت ظل علی نے لکھا کہ اگرچہ یہ انسان سفر میں کیوں نہ ہو، دوسرے شہر میں آئے، پھر بھی احتیاط واجب کے طور پہ اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ 4 مہینے سے پہلے چھٹی لے کر گھر آئے اور بیوی کے اس حق کو پورا کرے یا بیوی کو راضی کرے۔ اگر بیوی اجازت نہیں دیتی، یعنی زبان سے بول کے بیوی اجازت نہیں دیتی، تو پھر جو ہے وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ بیوی سے دور رہے اور اس کے ساتھ کیا جماع نہ کرے۔ یہ جو ہے وہ احتیاط واجب کے طور پہ ہے۔ یہ جو ہے وہ دوسرا کیا ہو گیا، واجب ہو گیا جو شوہر کے اوپر واجب ہے اور بیوی کا کیا ہے، حق ہے۔ تیسرا واجب کہ جو شوہر کے اوپر واجب ہے اور بیوی کا حق ہے کہ بیوی کے اخراجات کو برداشت کرنا۔ بیوی کے جو اخراجات ہیں جسے نان و نفقہ کہا جاتا ہے، اس کو ہینڈل کرنا، اس کو برداشت کرنا، یہ شوہر کے اوپر کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہے، تفصیل ہے کہ جو ہے وہ کس طرح کے اخراجات ہوں اور کس طرح کے اخراجات نہ ہوں۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے یہ مسئلہ بڑا اہم اور ضروری ہے کہ سید سستانی دامت ظل علی نے لکھا کہ چاہے بیوی جو ہے وہ غریب نہ بھی ہو، بیوی ثروت مند ہو، اس کے پاس مال ہو، وہ اپنا کھا پی سکتی ہو، اپنے کپڑے خرید سکتی ہو، اس کے باوجود بھی شوہر کے اوپر یہ واجب رہتا ہے کہ وہ خود کیا ہے، بیوی کے اخراجات کو اٹھائے اور بیوی کا نان و نفقہ پورا کرے۔ یعنی شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بیوی کے پاس تو الحمدللہ سب کچھ ہے، تو مجھے اس کے خرچے اٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے پاس یہ کہنے کے لیے شرعی کوئی آپشن نہیں ہے۔ چاہے اس کی بیوی کے پاس سب کچھ ہو، پھر بھی یہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ شوہر کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ وہ بیوی کے اخراجات خود اٹھائے۔ اس کے لیے اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ کمائے، اور اس کے لیے کمانا بھی کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بیوی بچوں کے اخراجات کے لیے انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ وہ کام کرے، محنت کرے اور حلال طریقے سے کیا ہے، کما کر لائے۔ اچھا، یہاں پہ اب اخراجات کون سے ہوں اور نان و نفقہ کی کیا حد ہے اور کیا مقدار ہے، اس حوالے سے سید سستانی دامت ظل علی نے لکھا کہ شرعی طور پہ اس کی اس طرح سے کوئی حد معین نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اتنے پیسے دینا واجب ہے اور اتنے جوڑے دینا یا اتنے کھانے دینا کیا واجب ہے، نہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ اس کا قانون اور معیار کیا ہے کہ جو بیوی کی ضروریات ہیں، چاہے وہ اس کے کھانے پینے کی ضروریات ہیں، چاہے اس کی رہائش کی ضروریات ہیں، اس کے کپڑے کے حوالے سے ضروریات ہیں، وہ ساری ضروریات کیا ہے یہ شوہر کیا ہے پورا کرے۔ اور اس میں جو معیار ہوتا ہے پورا کرنے کا کہ جو بیوی کی حیثیت کے مطابق ہو اور شوہر کی حیثیت کے مطابق ہو، یعنی شوہر اور بیوی دونوں کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے اگر میاں بیوی ہوں تو ان کا کیا سٹینڈرڈ بنتا ہے، کس طرح کی ان کی زندگی بنتی ہے، تو اسی کے مطابق شوہر کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اخراجات اٹھائے۔ یعنی فرض کریں کہ اگر اس کی بیوی ایک غریب خاندان سے ہے اور شوہر کیا ہے، ایک امیر خاندان سے ہے، تو شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو میں ایک ہی جوڑا دوں کیونکہ یہ غریب خاندان سے ہے، نہیں، بلکہ اب وہ شوہر کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ شوہر چونکہ ایک بڑے جو ہے وہ ثروت مند ہے اور امیر ہے، تو وہ اپنی بیوی کے اعتبار سے دیکھے گا کہ اگر اسی شوہر کے جو ہے وہ بیوی ہوتی تو وہ کس طرح کیا اس کو اخراجات دیتا ہے۔ اسی طریقے سے صورتحال کیا برعکس بھی ہو سکتی ہے، تو شوہر اور بیوی دونوں کو جو ہے وہ دیکھ کے ان کی حیثیت کے مطابق یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کس طرح کے اخراجات اور کس طرح کے کپڑے جو ہیں وہ دونوں کے لیے ضروری ہیں، کہ جو شوہر کے اوپر پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ بیوی کے ان کپڑوں کو اور ان کی ان ضروریات کو کیا ہے، پورا کرے۔ اور یہاں پہ ایک اور مسئلہ کہ جو گھر کی رہائش کے حوالے سے ہے وہ بھی ایسے ہی ہوگا کہ گھر کی رہائش کس قسم کی چاہیے، اسے فلیٹ چاہیے، 2 کمروں کا گھر چاہیے، 1 کمرے کا گھر چاہیے، اس میں بھی جو ہے وہ یہی دیکھا جائے گا کہ جو اس بیوی کی حیثیت کے مطابق ہے، شوہر کو دیکھتے ہوئے، یعنی شوہر کی حیثیت اور بیوی دونوں کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے جو ان کے لیے ایک مناسب گھر بنتا ہے معاشرے میں،
वो शोहर की ज़िम्मेदारी होगा उस घर को फराहम करना। वो बीवी की मिल्कियत में देना ज़रूरी नहीं है, चाहे वो रेंट का घर हो, इजार का हो, किसी से माँगा हुआ हो, तो इसमें क्या है निज़ाम चल सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। कपड़ों के हवाले से सईद सिस्तानी दामोदर अली ने एक बात लिखी कि कुछ ख़वातीन में ये एक रवाज है कि वो बहुत अच्छे किस्म के कुछ लिबास रखती हैं कि जिसे वो एक अगर प्रोग्राम में पहनती हैं तो फिर वो दूसरे महफ़िल में उन कपड़ों को नहीं पहनती। फिर वो मुतालबा करती हैं कि मुझे और जोड़ा ला के दिया जाए, ये मैंने पहन लिया, अब मैं ये पहन के उस महफ़िल में नहीं जाऊँगी। इसी तरीके से उन्होंने क्या बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे किए होते हैं। तो सैयद सिस्तानी दामोदर अली ने लिखा कि इस तरह के कपड़ों को पूरा करना ये शौहर की ज़िम्मेदारी नहीं होती और शौहर के ऊपर ये चीज़ें वाजिब नहीं होती। हर मौसम के एतबार से और हर लिहाज से जो उसको कपड़े ज़रूरत होते हैं फ़कत वही देने होते हैं। इस तरह के नफ़ीस बहुत ज़्यादा लिबास के जिससे वो मुख्तलिफ़ महफ़िलों में पहन के जाए और फिर दोबारा उसे ना पहने, ये चीज़ें शौहर के ऊपर पूरा करना ज़रूरी नहीं होती। अच्छा, ये पहली चीज़ आ गई कि उसके कपड़े हो गए और खाने-पीने की सारी ज़रूरियात, रहाइश की ज़रूरियात। और दूसरी चीज़ इसमें आ जाएगी कि इलाज और मुआलजा के जो है वो अखराजात। बीवी जो है वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसके हमल के दौरान के जितने अखराजात हैं, दवाइयों के अखराजात हैं, डिलीवरी हुई, बच्चा पैदा हुआ, उसके दौरान के सारे अखराजात हैं। बीवी को कोई बीमारी लग गई है, उसके इलाज की खातिर चाहे जितना उसे खर्चा करना पड़े, इलाज बहुत महँगा है, फिर भी क्या है, ये सारी की सारी ज़िम्मेदारी शौहर के ऊपर होती है कि जो भी बीवी के अखराजात बनते हैं इलाज के, वो सारे के सारे शौहर जो है वो पूरा करेगा। इसकी शरई ज़िम्मेदारी होती है उन अखराजात को पूरा करना। अच्छा, यहाँ पे अब एक और बहस ये आती है कि जब शौहर जो है वो बीवी को कपड़े दे देता है, खाने-पीने की चीज़ें दे देता है, दवाइयाँ दे देता है और तो क्या बीवी उन चीज़ों की मालिक बन जाती है कि अब शौहर जो है वो उससे वापस नहीं ले सकता? तो यहाँ पे ये तक़सीम होती है कि कौन से अखराजात हैं कि जिनकी जो है वो बीवी मालिक बनती है और कौन से अखराजात ऐसे हैं कि जो बीवी की मिल्क में देना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, बीवी को मालिक बना सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि बीवी को क्या उनका मालिक बनाए। तो यहाँ पे सईद सिस्तानी का मौक़िफ़ ये है कि घर और घर का जो सामान होता है ज़रूरत का, वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें बीवी को मालिक बनाना ज़रूरी नहीं है। यानी ज़रूरी नहीं है कि एक शौहर जो है वो घर जो है वो बीवी की मिल्क में दे। यानी बीवी शौहर से ये कहे कि भई तुम्हारे ऊपर जो है वो वाजिब है कि मेरी रहाइश का इंतज़ाम करो, तो लिहाज़ा तुम्हारे ऊपर वाजिब है कि तुम मुझे घर क्या है मेरी मिल्क में दो, मेरी मिल्कियत में घर दे दो। तो ये शौहर के ऊपर वाजिब नहीं है। शौहर इजार का यानी रेंट का जो घर है, किराए का घर है, वो उसे दे सकता है। वो कहेगा किराए का घर है तुम इसमें रहो, लेकिन फ़कत उसके लिए रहाइश देना होता है। घर बीवी की मिल्कियत में देना ज़रूरी नहीं होता। इसी तरीके से जो है वो घर का जो सामान है, कालीन हो गए, बिस्तर हो गया और बर्तन हो गए, बाकी जो घर का जो सामान होता है, ये सामान भी बीवी की मिल्कियत में देना ज़रूरी नहीं होता। ये इस्तेमाल के लिए उसने रखा हुआ है, चाहे वो किराए की सामान क्यों ना हो, इससे जो है वो निज़ाम चलेगा और बीवी को ये हक़ नहीं होता कि वो मिल्कियत का मुतालबा करे। ये तुम चीज़ें जो है वो मेरी क्या है मिल्कियत में दो और मुझे क्या है पक्की-पक्की दे दो। ये बीवी को क्या हक़ नहीं होता। शादी से पहले वो शर्त लगा सकती है जैसा कि हमने बयान किया, लेकिन शादी के बाद अगर उसने शर्त नहीं लगाई थी तो वो इन चीज़ों का मुतालबा नहीं कर सकती। लेकिन घर और घर के सामान के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, उसके कपड़े हो गए हैं और खाने-पीने की चीज़ें होंगी और दवाइयाँ हो गईं, उनका ये वो ख़ातून मुतालबा कर सकती है कि ये तुम मेरी मिल्क में दो और मैं इन चीज़ों की क्या है मालिक बनूँगी। तो जब उसे ज़रूरत होगी इस्तेमाल की तो वो मिल्कियत का क्या है, यहाँ पे मुतालबा कर सकती है कि ये तुम क्या है मेरी मिल्क में दो। और यहाँ पे सईद सिस्तानी दामोदर अली ने लिखा कि जब भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, खाने-पीने की जो चीज़ें हैं और कपड़े हो गए, तो ख़ातून उन चीज़ों की मालिक बन जाती है और शौहर के ऊपर वाजिब हो जाता है कि ये चीज़ें ज़रूरत के वक़्त ख़ातून को फ़राहम करे। और अगर शौहर ख़ातून को ये चीज़ें फ़राहम नहीं करता, तो ये शौहर की गर्दन पे कर्ज़ के तौर पे क्या है, बाकी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि ये कर्ज़ के तौर पे क्या ख़त्म हो जाएँ। यानी फ़र्ज़ करें कि एक ख़ातून को जो है वो शौहर ने खाना नहीं दिया कुछ दिन और वो खाना जो है वो अपने पैसे से खाती रही या कोई और उसके वालिदैन उसे खाना भिजवाते रहे, तो अब ऐसा नहीं है कि शौहर के ऊपर ये जो हफ़्ता वो खाना खाती रही है अपनी जेब से, ये शौहर के ऊपर माफ़ हो जाए। नहीं, हफ़्ते के जो खाने के पैसे हैं, ये शौहर की क्या है ज़िम्मेदारी पे रहेंगे। शौहर के ऊपर वाजिब रहेगा कि ये हफ़्ते का खाना क्या है उसे दे। अब आगे ख़ातून की मर्ज़ी है कि उसे जहाँ करे, चाहे तो उसे बेच दे, चाहे तो किसी और को दे दे।
تو لہٰذا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ خاتون کو جب بھی اس طرح کا نان و نفقہ شوہر نہیں دیتا اور خاتون نے معاف بھی نہیں کیا ہوتا تو وہ شوہر کی گردن پہ قرض بن کے کھڑا رہتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ شوہر فوت ہو جائے تو اس کی میراث تقسیم کرنے سے پہلے یہ والا قرضہ اس کا اتارا جاتا ہے، اور بیوی آ کے مطالبہ کر سکتی ہے کہ اتنے دن اس نے مجھے کپڑے نہیں دیے، اتنے دن اس نے مجھے کھانے کے لیے چیزیں نہیں دیں اور میں اپنے والدین سے کھاتی رہی ہوں، یا مجھے جو ہے وہ فلاں مومنین سپورٹ کرتے رہے ہیں ان سے میں لے کے کھاتی رہی ہوں۔ وہ جتنے سالوں کا حساب بنے گا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ شوہر کے مال سے جو ہے وہ لے سکتی ہے، اور اس کے لیے لینا کیا ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، اور شوہر کے اوپر واجب ہوتا ہے، اس کے وارث کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے مال میں سے یہ اس کے قرضے کیا ہے ادا کریں۔ تو یہ مسئلہ کیا آپ کے سامنے آ گیا۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال آتا ہے کہ کھانے کے حوالے سے کیا موقف ہے، کہ کیا فقط شوہر اس کو پیسے دے دے اور کہے کہ جاؤ تم کھانا اپنا خرید لو، پیسے دے دے اور کہے کہ جاؤ کپڑے خرید لو، تو یہ کیا ہے، جائز نہیں ہوتا۔ یعنی شوہر مجبور نہیں کر سکتا بیوی کو کہ یہ پیسے ہیں اور بس تم پیسے ہی کیا قبول کرو اور اپنا کیا ہے کپڑے کا انتظام کر لو، اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لو، نہیں، یہ جائز نہیں ہوتا۔ بلکہ شوہر کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ پکا پکایا ہوا کھانا بیوی کو پیش کرے، اس کی ملکیت میں دے دے، یا پکا پکایا ہوا کھانا لا کے رکھ دے اور بیوی سے کہے کہ یہ تم کیا کھا لو۔ پیسے دینے کا آپشن یہاں پہ نہیں ہوتا۔ ہاں، بیوی اپنی مرضی سے قبول کرنا چاہے تو وہ الگ بات ہے، بیوی کہے کہ ٹھیک ہے مجھے تم پیسے دے دو، میں خود انتظام کر لوں گی، میں اپنا سوٹ خرید لوں گی، اپنے کپڑے خرید لوں گی، اپنے کھانے کا انتظام کر لوں گی، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بیوی اس بات کے اوپر راضی نہیں ہے تو شوہر کے اوپر یہ واجب ہوتا ہے کہ اسے کپڑے لا کے دے، اس کے لیے پکا پکایا کھانے کا انتظام کرے۔ اور یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالی نے لکھا کہ اگر جو ہے وہ شوہر فقط مواد لے کر آتا ہے، یعنی گروسری کا سامان لے آیا، دالیں، سبزیاں، آٹا اور فروٹ وغیرہ لے کر آ گیا، اور تو اسے بیوی کو کہا کہ یہ تم پکاؤ، تو بیوی کے اوپر اس کا پکانا واجب نہیں ہے۔ تو شوہر کے اوپر یہ چیز ضروری ہے کہ اگر بیوی پکا رہی ہے تو بیوی اس کے پیسے مانگ سکتی ہے، بیوی کہے گی کہ اگر میں یہ چیزیں پکا رہی ہوں اتنی اس کی اجرت بنتی ہے، یا تو کوئی پکوانے والا بندہ وہ رکھ کے دے جو اسے پکا کے دے، یا اگر بیوی پکا رہی ہے تو اس کے وہ الگ سے کیا ہے اجرت کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ اہم مسئلہ ہے کہ جو نان و نسخہ ہے، جو کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، یہ پکا پکایا کھانا بیوی کو پیش کرنا یہ شوہر کے اوپر ضروری ہوتا ہے، کپڑے اسے پیش کرنا ہر موسم کے اعتبار سے یہ ضروری ہوتا ہے، اگر وہ کپڑے پھٹ گئے ہیں یا ضائع ہو گئے ہیں تو پھر نئے کپڑوں کا انتظام کرنا، یا جو ہے وہ ایک اچھے کپڑوں کا انتظام کرنا، یہ شوہر کی کیا رہتی ہے، ذمہ داری رہتی ہے۔ اور شوہر جو ہے وہ بیوی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ فقط میں تمہیں پیسے دوں گا یا فقط راشن دوں گا، باقی تمہاری اپنی ذمہ داری ہے اس چیز کو ہینڈل کرنا، یہ شوہر کے لیے ایسا کہنا جائز نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر بیوی کے ساتھ اس کی جو ہے وہ اس طرح کے مذاکرات چلتے ہیں اور بیوی قائل ہو جاتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر بیوی قائل نہیں ہوتی اور وہ کہتی ہے نہیں یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تم پورا کرو، تو پھر شوہر کے اوپر یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ اس کو نان و نسخہ یعنی پکا پکایا ہوا کھانا اور جو اس کی دیگر دوائیاں ہیں اور اس کے جو کپڑے وغیرہ ہیں وہ اسے کیا ہے فراہم کرے۔ اچھا، یہاں پہ چونکہ ہم نے کہا ہے کہ یہ جو پکا پکایا کھانا جب اسے فراہم کرے گی تو اب بیوی کے اوپر یہ نہیں ہوتا کہ وہ خود کھائے بھی صحیح، اگر خود نہ بھی کھائے تو وہ کسی اور کو دے سکتی ہے۔ کپڑے اگر اسے دیے شوہر نے، بیوی کے پاس اپنے کپڑے پہلے سے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو بیوی کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ ان کپڑوں کو خود پہنے، وہ اگر کرنا چاہے تو ان کپڑوں کو کسی اور کو دے سکتی ہے۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ اگر شوہر اسے کھانا دے رہا ہے، کپڑے دے رہا ہے تو بیوی ضروری ہے کہ اس کو اپنے استعمال میں لائے، نہیں، بیوی کے لیے آپشن رہتا ہے کہ ان کپڑوں کو، ان کھانوں کو بیچ بھی سکتی ہے، کسی اور کو بھی کیا دے سکتی ہے، یہ شوہر کے اوپر کیا الگ سے چیز کیا ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ بیوی فوت ہو گئی ہے یا بیوی کو اس نے طلاق دے دی ہے تو اس کے جو کپڑے ہیں پھر یہ شوہر واپس نہیں لے سکتا۔ اگر اس نے بیوی کی ملک میں دے دیے تھے اور بیوی نے ملکیت کی ڈیمانڈ کی تھی تو پھر یہ اس سے وہ کپڑے واپس نہیں لے سکتا، اور اس کے حصے کا جو کھانا اس نے رکھا تھا اگر وہ نہیں اس نے کھایا فرض کریں تو وہ اس بیوی کی ملکیت ہے۔ اب بیوی کے جو وارث بنیں گے یہ ان کے پاس اس کے کپڑے اور اس کا جو کھانا وغیرہ ہے یہ اس کے پاس جائے گا، یہ شوہر کے حق اس کے اوپر نہیں ہے۔ اچھا، ایک آخری مسئلہ کہ یہاں پہ ایک اور یہ بحث ہوتی ہے کہ اگر شوہر جو ہے وہ بیوی کو خرچہ نہ دے یا جو ہے وہ کچھ خرچہ نہ دے تو بیوی کے پاس یہ حق رہتا ہے کہ وہ جو خرچہ ہے وہ شوہر کے مال سے خود ہی نکال لے، شوہر کی اجازت کے بغیر۔
یعنی فرض کریں کہ اگر شوہر جو ہے وہ اسے فقط پیسہ دے رہا ہے، باقی کھانے پکانے کی اجرت نہیں دے رہا، تو بیوی کا یہ حق ہے، یا فقط راشن دے رہا ہے، اس کو پکانے کی اجرت نہیں دے رہا اور بیوی اس کے اوپر راضی نہیں ہے، مطالبہ کر رہی ہے، وہ پھر بھی نہیں دے رہا، تو بیوی کے پاس یہ اختیار رہتا ہے شرعی طور پہ، تو چونکہ وہ شوہر کی گردن پہ ایک طرح کا قرضہ ہے، تو بیوی جو اپنا یہ حصہ ہے وہ اس کی جیب سے اس کی مرضی کے بغیر کیا نکال سکتی ہے، یہ اختیار بھی رہتا ہے، اور ایک اور اختیار بھی رہتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس کے اوپر جا کے کیس کر سکتی ہے، اور کیس ظاہری بات ہے شرعی حاکم کے پاس کرے گی، یعنی جو شرعی قاضی ہوتا ہے اس کے پاس جا کے کیس کر سکتی ہے کہ یہ میرے اس طرح کے اخراجات کیا پورے نہیں کر رہا۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر شوہر کے اوپر بیوی کے اخراجات پورے کرنا ممکن نہ ہو اور وہ اس کے اخراجات پورے نہ کر سکتا ہو، تو بیوی طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ طلاق کے مطالبے کی صورت میں پھر شوہر کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ اسے طلاق دے، اگر وہ طلاق نہیں دے گا تو پھر اب بیوی جو ہے وہ اپنا کیس حاکم شرع کی عدالت میں لے کر جائے گی، اور وہاں سے پھر حاکم شرع جو ہے وہ شوہر کو مہلت دیتا ہے اور اس کے اوپر پابندیاں لگاتا ہے، اور یوں بالآخر جا کے اگر نہ بنے تو پھر حاکم شرع جو ہے اسے طلاق کا حکم دیتا ہے، اور اگر وہ طلاق جاری نہ کرے اور حقوق کو پورے نہ کرے یا حقوق پورے نہ کر سکتا ہو تو پھر حاکم شرع جو ہے وہ بیوی کو آزاد کرتا ہے اس کے کہنے کے اوپر، اور اسے کیا ہے طلاق دے دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پہ ایک ایسا مورد ہے کہ جس میں حاکم شرع کی اہمیت اور فقہا کی اہمیت معاشرے میں یہ کیا سامنے آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بہت ساری مشکلات جو ہیں، شادی شدہ زندگی کی جو مشکلات ہیں یہ کیا ہے آسان ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اس درس کے آخر پہ کچھ سوالات آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال کہ شوہر پر کون سے ایسے واجبات ہیں کہ جو بیوی کے لیے پورے کرنا اس کے اوپر ضروری ہوتا ہے؟ 3 واجبات کا آپ ذکر کریں۔ اور نان و نفقہ سے کیا مراد ہے کہ کس طرح کا کھانا دینا شوہر کے اوپر بیوی کو دینا واجب ہے؟ کیا وہ فقط پیسے دے سکتا ہے، فقط راشن لا کے دے سکتا ہے؟ تیسرا سوال کہ بیوی کو طلاق دینے کے بعد کیا اس کے کپڑے جو ہیں کوئی شوہر لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ اس کے کپڑے ہیں، اس کے جوتے ہیں۔ چوتھا سوال کہ اگر بیوی امیر ہو اور اس کے پاس پیسہ ہو، سب کچھ ہو، تو کیا پھر بھی واجب ہوتا ہے کہ شوہر اس کے نان و نفقہ اور کپڑے کا خرچہ برداشت کرے؟ اور آخری سوال یہ ہے کہ بیوی کا نان و نفقہ شوہر کے اوپر قرض ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ قرض ہوتا ہے؟ اس کی کیا کریں؟ ایک مثال کے ذریعے سے وضاحت پیش کریں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔